اور سنو آج ایک منٹ آج کل کیا ہے جی وہ جی سلاب آیا تھا تو بابے نے نہیں روکیا، بابے نے روکیا لہٰذا سی منتے ہی نہیں، تو میں کہا سلاب تو اللہ نے بھی نہیں روکیا تو اللہ نے بھی نہ منے گا، یہ گل تینوں بابیاں تو اللہ تین لے جا گی اور کافر ہو کے مرے گا، یہ اعتراض بد دیناں دا ہے، کافراں دا ہے، تو مسلمان ہو میں اعتراض کرے ہی نہ ہا نالے میں کہ میں گل تے دس اگے پوچھو تو میں کہ قرآن دی کیڑی آیت وچ لکھیا ہویا کہ جدوں سیلاب آئے گا بابے روکن گے، کو مینوں دسے نا تاکہ میں بابے نوں پوچھاں بھی تساں روکیا کیوں نہیں؟ اوکے اے تو کداں وی کونی اسی ایویں بھوک دے بنے میں کہ لعنت ہوے ایویں بکواس کیتی جاندے ہو، یہ تو کداں ہے تے میرے نال گل کرو نا تاکہ آپاں بابے نال گل کریے بھی تسی کیوں نہیں پر روک دے آئے بھوک دے بدائی نے۔ اور اگر تو کہتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، اوے 1965 اور 71 دی جنگ دا واقعہ پڑھ، اے جڑی فوجیاں نے کتاباں لکھیاں کریو پڑھ ظالما، انہاں لکھیا ہے کہندے جی بمب تو بڑے آوندے سن پر ساوے چوڑے والا بابا پھڑ کے وچ پائی آوندا سی تے جدوں پیچھے ویکھدے سن تے سٹی آوندا سی، بعد وچ پتہ لگا کون ہے، کسے نے کہا داتا صاحب سن، کسے نے کہا بابا صاحب سن، کسے فرمایا مولا علی کوڑے تے حسن حسین نوں لے کے آئے سن۔ قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ، اے نبی تم فرما دو کہ جن ہستیوں کے بارے میں تمہارا زعم ہے نا اللہ کے سوا، تو انہیں پکار کے دیکھ لو، پکارو۔ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، نہ تو وہ کوئی تم سے تکلیف دور کر سکیں گے نہ بدل سکیں گے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جو بندہ 11ویں دیتا ہے نا تو یا تو اس کی تکلیف دور ہو جاتی ہے یا وہ بدل کے کسی دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں، حضرت صاحب پھیر دیندے نے، دشمن نال پھیر دیندے نے۔ اللہ نے پھر دسیا ہے کہ نہ کوئی دور کر سکتا ہے نہ پھیر سکتا ہے۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، اور جن کو تم پکار رہے ہو نا مدد کے لیے وہ تو خود اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ اب یہ بتوں کے بارے میں آیت نہیں سر، یہ اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں ہے۔ کوئی آیت پیش کر رہا ہے بتوں کے بارے میں، دیکھو وہ تو اپنے رب کے حضور خود وسیلہ تلاش کرتے ہیں، وسیلہ سے مراد نیک اعمال کے، اور وہ اللہ نے ساتھ کلیئر کر دیا ایہم اقرب، کون ان میں سے اللہ کے قریب ہو جائے، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور وہ تو خود اللہ سے اس کی رحمت کے طلبگار رہتے ہیں، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور ڈرتے رہتے ہیں اس کے عذاب سے، ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک تیرے رب کا عذاب چیز ہی ایسی ہے کہ اس سے ڈرا ہی جائے۔ ہائے 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 ہائے، اللہم اجرنا من النار۔ اچھا یہ آیت ایسی ہے کہ اس کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں شان نزول بھی ساتھ بتایا کریں، سوڑ لو پھر شان نزول۔ اسی آیت کا شان نزول بخاری اور مسلم دونوں میں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یہ آیت ان جنات کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ جو جنات کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے لیکن کافر جب جنگلوں میں جاتے تھے نا تو انہی جنات کی پناہ حاصل کرتے تھے، یعنی جب کسی جنگل میں جاتے تھے تو کہتے تھے اس جنگل پہ جس جن کی حکومت ہے نا ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں کہ وہ ہماری مشکل کشائی کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ تو خود اللہ کے ساتھ ایمان لا کر اللہ کی طرف متوجہ ہیں، اور یہ اتنے جانور ہیں یہ لوگ، اولئک کالانعام بل هم اضل، کہ آج تک انہی کو پکار رہے ہیں۔ اور سورہ جن میں تو آتا ہے نا کہ وہ جن گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جنات کی سرکشی میں اضافہ اس لیے ہوا ہے کہ لوگوں نے ان کو مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیا، تو ان کو بھی اپنی ویلیو پتہ لگ گئی، وہ خام خواہ پھونڈ چاہ گئے۔ تو یہ آیت کے کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ یہ ان جنات کے بارے میں ہے جو خود مسلمان ہو چکے تھے، یعنی یہ بتوں کے بارے میں نہیں ہے۔ اس میں من دون ہی بھی آ گیا، جو کہتے ہیں من دون اللہ جو ہے نا وہ بت ہوتے ہیں، من دون اللہ انبیاء بھی ہیں، پیغمبر، فرشتے، اولیاء اللہ، جنات، انسان سب ہیں جب انہیں اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا جائے۔ جس طرح میں نے پچھلی دفعہ عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے بتایا تھا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75 میں، انہیں بھی من دون اللہ کہا گیا اور ساتھ کہا گیا وہ نہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے۔ اور سر سورۃ الانعام اور سورہ یونس میں وہ آیت تھوڑے سے فرق کے ساتھ ریپیٹ ہوتی ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ کسی کو پکڑ لے مصیبت میں، اسے تکلیف میں ڈال دے تو اس کو پھر کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے اس اللہ کے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے ارادہ کر لے خیر کا، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو پھر اللہ کے فضل کو کوئی دور نہیں کر سکتا، کوئی نہیں دور کر سکتا، کسی سے کوئی چیز چھین نہیں سکتا۔ اور اسی کو نبی علیہ السلام نے بھی ٹرانسلیٹ کیا جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام فرض نماز کے بعد دعا مانگا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ جسے تو عطا کرے اسے کوئی چھین نہیں سکتا، جسے تو چھین لے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور کسی بھی شخص کو اس کا عہدہ اور منصب فائدہ نہیں دے سکتا۔ سیدھی سی بات ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے جس کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں لے کے جا سکتا۔ البتہ اگر کسی کا عمل درست ہے پھر نسب کا فائدہ ہوگا، پھر حسن و حسین ہی جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے اور سیدہ فاطمہ ہی جنتی عورتوں کی سردار ہوگی، جو صحیح بخاری میں آیا، مسلم میں بھی ہے اور جامعہ ترمذی مسند احمد میں موجود ہے۔ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، آمین۔ اب میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ اس نے انسانیت کو بغیر پروٹوکول کے ڈائریکٹ اپنے سے مانگنے کی اجازت صرف نہیں دی ہے بلکہ حکم دیا ہے۔
آپ کو پتا ہے کہ آلموسٹ 17ویں صدی عیسوی کے اندر برٹش امپائر کے اندر ایک قانون پاس ہوا تھا، اسے کہا جاتا ہے میگنا کارٹا. آپ جا کے گوگل پہ لکھیں میگنا کارٹا، یہ ان کے آئین کا ایک حصہ ہے. میگنا کارٹا کے تحت ہر شخص کو رعایا میں سے یہ حق مل گیا کہ وہ اپنے حکمران سے جا کے اپنا ایشو ڈسکس کر سکتا ہے. اس کو انہوں نے میگنا کارٹا کا نام دیا. تو ڈاکٹر سعد صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ انسانیت کا میگنا کارٹا قرآن میں آیا ہے. یہ تو صرف ان کی رعایا ہے نا، ساری انسانیت جنوں ان سب کے لیے میگنا کارٹا قرآن میں آیا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے نبی جب بھی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے نا تو آپ فرماؤ میں تمہارے بہت قریب ہوں. اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے دعا کے لیے پکارے. لیکن شرط کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. لیکن لوگوں کو بھی چاہیے کہ میرا کہنا مانے، میری بات مانے اور مجھ پہ ایمان لائے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، تاکہ وہ رشد و ہدایت پا سکے. یہ ون وے ٹریفک نہیں ہوگی سر، آپ کو بھی کچھ کرنا ہوگا پھر رسپانس آئے گا. اس میں وہ 10 بڑے بڑے جو وسوسے ہیں، اشکالات ہیں، ایمبیگوٹیز ہیں، دھوکے ہیں جو علماء سو دیتے ہیں اپنی پبلک کو یہ بات منوانے کے لیے کہ بابوں کو پکارو، ولیوں کو پکارو، پیغمبروں کو پکارو، فرشتوں کو پکارو، بس اللہ کو نہ پکارو. اور جب کوئی کہ اللہ کو پکارو تو کہنے پیچھے تو اللہ ہی ہے. انہوں نے اللہ نے بھی پیچھے کر دیتا ہے، نبی نے بھی پیچھے کرتا ہے. نبی کے مقابلے پہ اپنے اپنے بزرگ کھڑے کر لیے. جب ہم کہتے ہیں یار یہ تو قرآن میں تو یہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمارے بزرگوں کو قرآن نہیں آتا تھا، اور ہمارے بزرگ تو وہی کچھ بتا رہے ہیں. پیچھے نبی نے، نبی بھی پیچھے. جب توحید کی بات کریں کہ بھئی اللہ سے دعا مانگو، وہ کہتے ہیں ہم جو بزرگوں سے بھی مانگتے ہیں. ہم کب کہتے ہیں وہ خود دیتے ہیں، وہ اللہ سے لے کے دیتے ہیں. پیچھے اللہ ہی ہے، اللہ بھی پیچھے، نبی بھی پیچھے، تو بابے آگے لے آتے. اور جو کہتا ہے کہ یار ان کو ہٹاؤ بابوں کو، اور اس کو بڑے آسان الفاظ میں کہتا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. اس کے خلاف ہو جاتے ہیں کہ یہ کہتا ہے 2 خدا ہیں. نہ سر، خدا ایک ہی ہے، لیکن جن کوالٹیز کے ساتھ آپ کے بابوں نے بتایا وہ کوالٹیز وہ نہیں جو آسمانوں سے نازل ہوئے دین میں تھی. گویا کہ پھر الگ ہی آپ نے اپنا خدا بنا لیا، اگرچہ مان اسی کو رہے ہیں آپ. وہ 10 اشکال میں ایک ایک کر کے کوشش کرتا ہوں کور کروں جلدی سے، تاکہ آج ہی ہماری کلاس کنکلوڈ ہو جائے اس ٹاپک کے حوالے سے. 5 قرآن کے حوالے سے ہیں وہ اشکالات، اور 5 سنت یعنی صحیح الاسناد احادیث کے حوالے سے. پہلا اشکال یا دھوکہ یا ایمبیگوٹی وہ یہ دیتے ہیں کہ جی قرآن میں آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے اہل ایمان مدد چاہو صبر اور نماز کے ذریعے. اور یہ پڑھتے آدھی آیتی ہے، آگے نہیں پڑھتے کیا لکھا ہوا ہے. اور کہتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ صبر اور نماز تو غیر اللہ ہے، تو آپ غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں میرے بھائی تو آپ نے خود بھی کبھی نہیں مانگی. کبھی آپ نے کہا المدد یا نماز میری مدد فرمائیے، میری حاجت گیری کیجیے، یا صبر میری مدد فرمائیے. وہ خود ہی سوچ میں پڑ جاتے ہیں واقعی ہم نے تو یہ کبھی نہیں کہا. تو سر یہ آیت پوری پڑھیں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی صبر اور نماز وہ اعمال ہیں جو وسیلے کے طور پر اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. مدد اللہ ہی سے مانگنی ہے. یہ تو ہماری دلیل ہے. صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام نے جو ایک وظیفہ کیا کرتے تھے وہ رپورٹ کیا ابن عباس نے. وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالنے لگے تھے نا، ابراہیم علیہ السلام بہت غیرت مند تھے توحید کے معاملے میں. تو انہوں نے اس وقت پکارا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، وہی بہتر کارساز ہے. اور ابن عباس کہتے ہیں تمہارے جد امجد ابراہیم بھی یہی کہا کرتے تھے، اور تمہارے نبی پہ بھی جب مشکل وقت آتا تھا وہ بھی یہی کہتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. سر پورے قرآن میں انبیاء کی دعائیں ہیں کہ اس میں باب بزرگ کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ کہیں تعلیم کیا گیا ہمیں کہ بابوں کو ڈال کے. انبیاء کی تعلیمات تو ہمیں سمجھانے کے لیے تھی، ایسا بھی نہیں. جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے، اس کی صحیح سند المستدرک للحاکم میں ہے اور سنن نسائی الکبریٰ میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مصیبت اور پریشانی میں کہا کرتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. اگر نون سے پڑھیں گے تو پھر جمع کا صیغہ ہو جائے گا. ہم سوال کرتے ہیں، نستغیث بھی درست ہے، استغیث بھی درست ہے. الحمدللہ. اچھا اب دوسرا اشکال سنیں جی. وہ کہتے ہیں جی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آیا ہے، انہوں نے کہا تھا من انصاری الی اللہ، تو قال الحواریون نحن انصار اللہ. حضرت عیسیٰ نے خود مدد مانگی ہے جی غیر اللہ سے، اپنے ساتھیوں سے کہ کون اللہ کے لیے میری مدد کرے گا، اور ساتھیوں نے بھی کہا کہ ہم اللہ کے لیے آپ کی مدد کرنے کو تیار ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے صحابہ جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کے مشکل کشا ہوئے نا پھر تو. یعنی حضرت عیسیٰ نہیں مشکل کشا، ان کے ساتھی ان کے مشکل کشا تھے. واہ واہ سبحان اللہ. اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کون اللہ کے لیے مدد کرے میری دین کے کاموں میں. اس میں یہاں کا لکھا ہوا ہے کہ ان کے ساتھی فوت ہو گئے تھے اور وہ قبر پہ جا کے کہتے تھے قبروں سے نکلو اور روحانی طور پر جسد امثالی کے ساتھ آ کر میری مدد کرو. یہ بھی ایک نئی ٹرم ہے.
تو دوسری کہنا نا قاسم نوتوی صاحب 6 سال بعد کس طرح نکلے وہ دیوبند کی صلح کرانے کے لیے بیداری میں، وہ کہتے ہیں جسد امثالی کے ساتھ ایک نیا ان کو جسم ملا تھا تو اسے قبر نکلا ہے۔ اچھا بریلویوں کے بابے نکلا ہے تو وہ شرک، دیوبندیوں کے نکلا ہے تو توحید، اپنی عقل کا علاج کرنا ہے۔ تو یہ تو بالکل ظاہری اسباب ہے، یہ وہی چیز ہے جو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی کے کاموں میں نہ کرو۔ اس میں تو غیر اللہ کو غائب میں پکارا ہی نہیں جا رہا، نہ مرے ہوئے کو پکارا جا رہا ہے، نہ کسی دور والے کو، جو سامنے موجود ہے وہ تو سر آپ کافر سے بھی مدد لیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کی وفات اس حال میں ہوئی کہ آپ کی زرہ گروی رکھی ہوئی تھی یہودی کے پاس اناج کے عوض، تو آپ کافر سے بھی مدد لیں ظاہری اسباب میں۔ لیکن یہ تو نہیں ہے کہ کوئی فوت ہو گیا ہے اور سامنے موجود نہیں، آپ اس کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، نہیں، وہ نہ آپ کسی جن کو پکار سکتے ہیں، نہ فرشتے کو، نہ کسی پیغمبر کو، نہ کسی بزرگ کو۔ اور یہ تو حضرت عیسیٰ کے ساتھی تھے نا، اس طرح کی آیت تو قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے۔ سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 157 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ حکم دیا ہے اہل ایمان کو کہ تمہارا ایمان اس وقت کامل ہوگا کہ جب تم نبی کی مدد کرو گے ان کے دین کے سلسلے میں۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ، جو ان پر ایمان لے کر آئے پھر ان کی عزت کی، ونصروہ اور ان کی مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ اور پیروی کی اس قرآن نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا، اولئک هم المفلحون، وہ ہے فلاح والے۔ ہم آج بھی نبی علیہ السلام کی مدد کر سکتے ہیں ان کے دین کی اشاعت کر کے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے ہم رسول اللہ کے مشکل کشا ہو گئے؟ نہیں، ہم تو اپنی مشکل دور کرنے کے لیے اللہ کے دین کا جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ معنی کچھ اور تھا، اس کو بدل دیا۔ یقین کریں اگر یہ گوروں کو اردو آتی ہو نا تو کس طرح مذاق اڑائیں ان کی باتوں کا کہ بات کیا تھی تو بنا انہوں نے کہاں سے کیا دی۔ تیسرا اشکال وہ کہتے ہیں جی سورۃ المائدہ میں آیا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک تمہارا پشت پناہ، تمہارا ولی، تمہارا دوست، تمہارا مددگار تو ہیں اللہ، اس کا رسول اور اہل ایمان۔ تو بالکل ہم مانتے ہیں۔ اس میں یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ آپ ان کو پکار رہے ہیں؟ اہل ایمان حضور کے ساتھی آپ کے ساتھ، آپ کے مددگار تھے، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ تو نہیں ہوا کہ حضور علیہ السلام نے خیبر کے موقع پر حضرت حمزہ کو پکارا ہو جو فوت ہو چکے ہوئے تھے عہد میں، کیا ہے میری مدد فرمائے۔ حضرت علی صاحب نے موجود تھے، ان کو بلایا۔ تو بالکل دوست بھی ہیں، پشت پناہ بھی ہیں جو اویلیبل ہیں۔ آج کی ڈیٹ میں صرف اللہ کو مدد کے لیے پکاریں گے اور اہل ایمان جو آپ کے سامنے موجود ہیں آپ ان کے ساتھ ساتھی ہوں گے۔ اور اس کو وہ سپورٹیو آیت ہے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 62، ڈیسائسو ہے، بالکل واضح ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اے نبی اگر آپ کو خطرہ ہونا کہ یہ کافر آپ کے ساتھ دھوکہ کریں گے، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو بے شک اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وہ اللہ ہے جس نے اپنی طرف سے آپ کی مدد کی اور اہل ایمان کے ذریعے بھی آپ کی مدد کی، یعنی صحابہ کے ذریعے آپ کے ہاتھ مضبوط کیے۔ تو اس کا کوئی مطلب یہ لے گا کہ صحابہ حضور کے مشکل کشا تھے؟ نہیں، دین میں سپورٹیو تھے ظاہری اسباب کے طور پر۔ پھر اس کے آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تو فرشتے بھی نازل کیے مدد کے لیے، لیکن کسی نے فرشتوں کو مدد کے لیے پکارا نہیں ہے ان جنگوں کے اندر۔ پھر 64 نمبر آیت میں آتا ہے یا ایھا النبی، اے اللہ کے نبی، حسبک اللہ، اللہ آپ کو کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور جو آپ کی اتباع کرنے والے مومنین ہیں وہ بھی آپ کو کافی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے حضور جو ہے وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی بجائے وہ اپنے صحابہ کا حسبنا پڑھتے تھے؟ نہیں، آپ کے سپورٹیو تھے دین کے حوالے سے، جس طرح آج کی ڈیٹ میں ہم بھی نبی اسلام کے سپورٹیو ہیں، ہم ان کے دین کا کام کر رہے ہیں الحمدللہ، اور اللہ سے امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں اپنے محبوب علیہ السلام کا ساتھ نصیب کرے گا انشاءاللہ۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین۔ چوتھا اشکال وہ کہتے ہیں جی قرآن میں ہے سورہ التحریم میں فإن اللہ ہوا مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین، رسول اللہ کا مولا تو ہیں اللہ، جبریل اور مومنین اور اس کے بعد فرشتے بھی۔ اچھا اس کا مطلب ہے کہ حضور علیہ السلام المدد یا جبریل کہتے تھے؟ یعنی وہ ان کے پشت پناہ ہیں، جب اللہ تعالیٰ کسی کی ڈیوٹی لگاتا تھا وہ حضور کے ساتھ کام کرتے تھے، آپ کے صحابہ آپ کی خدمت گزاری میں تھے، یہ مطلب ہے۔ یہ تو نہیں کہ آج کی ڈیٹ میں آپ نے پکارنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کبھی یا جبرائیل المدد کہا ہے؟ بلکہ قرآن میں سورہ انفال میں ہے کہ اللہ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا کہ ہم غزوہ بدر میں عہد میں فرشتے نازل کریں گے۔ تو حضور نے تو فرشتوں کو خود نہیں پکارا، اللہ نے کہا ہم بھیجیں گے۔ پکارنے والا معاملہ کہیں نہیں ہے مدد کے لیے کسی کو۔ تو اگر یہی والا معنی لیا جاتا تو صحابہ کرام جو ہے وہ کہہ رہے ہوتے یا امیر حمزہ المدد، کسی نے نہیں کہا، یا جبرائیل المدد کسی نے نہیں کہا، جو سامنے موجود ہے۔ پانچواں اشکال وہ کہتے ہیں جی قرآن میں سورہ توبہ میں ہے وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلی، کیا ان کو یہی بات بری لگی نا کہ جو اللہ نے اور رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا۔ اور یہ آیت لوگوں نے اپنے گھروں کے باہر لکھ کے لگائی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول دونوں ہی غنی کرتے ہیں۔ سر یہ آیت اتنی لمبی آیت ہے جس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 74، جس میں نبی علیہ السلام پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا، جس پہ میری یوٹیوب پہ ایک ویڈیو بھی ہے رسول اللہ کا قاتل کون،
اس میں بھی میں نے سورہ توبہ کی یہ آیت ڈسکس کی تھی 74 نمبر. اس کے اندر یعنی یہ والا پورشن ڈسکس ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیا یہی بات بری لگی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو اور رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا. یہ بات ان کے لیے تکلیف دہ ثابت ہوئی. کن کے لیے؟ منافقین کے لیے, کیونکہ وہ کہتے تھے ہمیں مال غنیمت میں زیادہ حصہ ملے. تو یہ سٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے؟ یحلفون باللہ ما قالوا, یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ, حالانکہ وہ کفر کر چکے. وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ, اور کفر اختیار کیا اسلام کے بعد. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا, اور انہوں نے وہ ارادہ کیا تھا جس میں کامیاب نہیں ہوئے, یعنی حضور کو شہید کرنے کا تبوک سے واپسی پہ. پھر ساتھ آیا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ, کیا ان کو یہی برا لگا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کیا. یعنی اللہ کے ٹکڑوں پہ یہ پل رہے ہیں, رسول اللہ ان کو مال غنیمت میں حصہ دیتے ہیں. اس کے اگینسٹ انہوں نے یہ کیا کہ یہ نبی علیہ السلام کی جان کے دشمن بن گئے. اس سے یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ آپ نے اللہ کے رسول کو مدد کے لیے پکارنا ہے؟ یہ چیز ہی کچھ اور تھی اور انہوں نے کچھ اور بنا دی. کانٹیکسٹ بالکل واضح ہے. اور اس کو سپورٹیو حدیث جو میں نے پچھلی دفعہ بیان کی تھی بخاری اور مسلم دونوں میں, کہ 70 صحابہ کو جب دھوکے سے شہید کرنے لگے تو انہوں نے کیا کہا؟ اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا. ہم اپنے رب سے مل رہے اس حال میں کہ ہم اپنے رب سے راضی, ہمارا رب ہم سے راضی, ہم حضور کے دین پر ثابت قدم ہیں. اے اللہ ہمارے نبی تک ہماری یہ خبر پہنچا دینا. اور بخاری کے الفاظ ہیں حضرت جبرائیل نے آ کے خبر دی. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ اے جبرائیل آپ خبر پہنچا دیں, یا رسول اللہ انظر حالنا, انہوں نے نہیں کہا. انہوں نے کہا اے اللہ آپ خبر کر دیں. تو اس سے 3 عقیدے میں نے کہا تھا کلیئر ہوئے. علم الغیب, حاضر و ناظر, اور مسئلہ استعانت یعنی غیر اللہ کو پکارنا. تینوں مسئلے جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں غلط طریقے سے وہ فارغ ہو گئے اس ایک حدیث سے. تو صحابہ تو یہ کرتے تھے, ان کو نہیں پتا تھا یہ قرآن میں آیت ہے وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله, وہ یہ مطلب نہیں رہتے تھے. لے جی یہ 5 اشکال تو ختم ہوئے جو قرآن سے دیتے تھے. اب 5 احادیث والے بڑے مشہور ہیں, وہ بھی میں کور کرتا ہوں. چھٹا اشکال, صحیح بخاری میں حدیث ہے جی میں کان بن جاتا ہوں, میں ہاتھ بن جاتا ہوں, میں پاؤں بن جاتا ہوں. پوری تصوف اس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے, اور وہ اس لیے کہ یہ بھی آدھی حدیث پیش کرتے ہیں, پوری تو ان کی موت ہے. یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا, حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. اب ولی سے آپ کو انڈیا پاکستان کے ولی نہیں, یہ ولی اللہ کی بات ہو رہی ہے, جو اللہ کی عبادت کرتے تھے. جو اپنی عبادت کرواتے ہیں نا وہ اللہ کے ولی نہیں ہے, ان سے اعلان جنگ ہے میرا. صحابہ اہل بیت ان کے پیٹرن پہ چلنے والے وہ امام جنہوں نے ان کی تعلیمات ہم تک پہنچائی, اعلان جنگ ہے. اور میرا بندہ میرا قرب کسی چیز سے حاصل نہیں کر سکتا جو فرائض میں پابندی سے حاصل کرتا ہے. پہلی چیز فرض ہے, پھر نوافل کے ذریعے میرا اتنا قرب حاصل کرتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. بس اتنا کر کے وہ کہتے ہیں جس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ بن جائے پھر ایتھوں اوتھے نہیں پہنچن گے, اے آپ کو رزلٹ کر لیتے ہیں. اور یہ عربی کے محاورے میں بات ہو رہی ہے, یعنی اس کا اوڑھنا بچھونا میں بن جاتا ہوں, یعنی میں اسے اسپیشل پروٹیکشن دے دیتا ہوں. ایک بار جب وہ کوشش کرتا ہے پھر اس کے ہاتھ پاؤں کان آنکھیں میری اطاعت میں ہی اٹھتی ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ تو وہ پہلے ہی کر رہا تھا تبھی اس کو انعام ملا, پھر انعام کیا ہوا؟ پہلے تو اس نے کوشش کی نا, انعام اس کو یہ ملا کہ اللہ اسے استقامت دیتا ہے, جو قرآن میں بھی آیا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے نبی تم فرماؤ بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب اللہ کے لیے. اچھا اس حدیث کا اگلا حصہ نہیں پڑھتے, اگلے الفاظ ہے کہ جب وہ مجھ سے کوئی دعا کرتا ہے میں دعا قبول کرتا ہوں, اور جب مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے اپنے دشمن کے اگینسٹ تو میں اسے پناہ عطا کرتا ہوں. تو میرے بھائی جس کا ہاتھ اللہ خود بن چکا ہے وہ دشمن کی گیچی خود کیوں نہیں مروڑ دیتا؟ اللہ سے کیوں مانگ رہا ہے؟ اس لیے کہ کوئی نہیں ایسے کر سکتا, اللہ ہی سے مانگنا ہے. ورنہ وہ کہتے ہیں ہاتھ بن گیا پاؤں بن گیا تو آپ وہ جو مرضی کرے. اور ویسے آپ کو شرم نہیں آتی کہ اللہ کا پاؤں کوئی بنے گا؟ اس کا فزیکل معنی آپ لیں گے کہ اللہ کسی بزرگ کا پاؤں ہے تو پھر آپ پہ 295C لگے گی, آپ اس پیغمبر کی بھی توہین کریں گے اور اللہ کی بھی. تو یہ بات ہو رہی ہے محاورتاً, اور آگے الفاظ حدیث کی اس کی حفاظت کر رہے ہیں. لہٰذا یہاں سے دھوکہ دینا بند کریں. اور اس کو سپورٹیو حدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں, اما عائشہ کہتی ہیں جب بادل نظر آتے نا اور آندھی چلتی تو ہم لوگ خوش ہوتے کہ بارش آئے گی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر پریشانی کے آثار آ جاتے. تو میں کہتی اللہ کے نبی لوگ تو خوش ہو رہے ہیں بارش آئے گی اور آپ پریشان ہو رہے ہیں, تو آپ فرمایا کرتے اے عائشہ مجھے کیا پتا کہ ان بادلوں سے آگ برسے گی یا بارش کا پانی. تو کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا بارش کا پانی برستا ہے, لیکن حضور کا یقین اللہ پہ دیکھیں. پھر آپ نے سورہ الاحقاف کی وہ آیت تلاوت کی کہ قوم عاد پہ عذاب اسی طریقے سے آیا تھا کہ سخت گرمی کے بعد ایک بادل نمودار ہوا اور وہ ساری قوم اس کے نیچے آ گئی اور کہا کہ ابھی بارش برسے گی, اس میں سے آگ نکلی, سب ہلاک ہوئے. حضور نے سورہ احقاف کی آیت پڑھ کے کہا کہ مجھے بتاؤ عائشہ مجھے کیا پتا کہ اس بادل میں سے عذاب آنے والا ہے یا اللہ کی رحمت.
اور پھر حضور علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے ہیں, اے اللہ اسے ہمارے لیے رحمت بنا دے جو بادل آئے ہیں. اگر حضور علیہ السلام اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ اس میں سے کیا ہونا ہے, تو آپ بابوں کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہ اشارہ کر کے یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے. حضور علیہ السلام کا ذرا یقین دیکھیں کہ فیصلے اللہ نے کرنا ہے. تو میرا خیال ہے یہ کافی ہے. ہاتھ بن جاتا ہوں, پاؤں بن جاتا ہوں, اس کی اگر پریکٹیکل مثال ہوتی تو نبی علیہ السلام کی معجزات ہوتی. البتہ اس میں جہاں معجزات ہیں وہ ہم مانتے ہیں. جو بخاری مسلم میں آپ نے دعا کی, بارش نازل ہو گئی, پھر اگلے خطبے میں وہی بندہ کھڑا ہوا, پورے ہفتے تک بارش ہوتی تھی, اس نے کہا یا رسول اللہ ہمارے تو گھاٹ ٹپک رہے ہیں, تو آپ نے مبارک انگلی سے اشارہ کیا, اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی, وہ معاملہ علیحدہ ہے. یہ تو رپورٹ ہوئی ہیں چیزیں. آپ جو بابوں کے بارے میں اسٹوریاں بتا رہے ہیں وہ کوئی رپورٹ نہیں ہوئی ہے, سب جعلی ہیں. اور اگر آپ کہتے ہیں اصلی ہے تو کر کے بتا دیں سر, اے کوڑا تھا میدان. ایک نگاہ مار کے یوٹیوب سے نبی الاسلام سے متعلق گستاخانہ ویڈیو ڈیلیٹ کرا دیں. تہاڈی بزرگی کس دہاڑے کام آونی ہے؟ کس دن کام آئے گی آپ کی بزرگی؟ آئے نا. ہمیں تو آپ کہتے ہیں امت مر جائے اگر حضور کے گستاخانہ خاکے مان رہے ہیں. امت تو بعد مرے, پہلے وہ بابے کیوں نہیں مر جاندے جنہاں دی ڈیوٹیاں نے؟ ان کے پاس تو اختیار بھی ہے اور وہ امتی نہیں ہے, انہیں اپنے نبی کا درد نہیں ہے, ان کو تو ہم سے زیادہ ہونا چاہیے نا. تو آپ یہ بھی کہا کریں وہ سارے بابے بھی مر جان جنہاں کو اختیار ہے نگاہ مار کے ڈیلیٹ کرنے دا, وہ نہیں کروا رہے. علمی طور پہ تو ویسے مر گئے نے, تو دوسرے طریقے سے بھی مارنا ہے تو اس طریقے سے مارو, ساڑی جان چھڈو. اچھا جی, 7واں اشکال. وہ کہتے ہیں مسلم شریف میں حدیث ہے, حضور نے ایک صحابی سے کہا کہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ حضرت ربیعہ سے جو وضو کروایا کرتے تھے, سل ربیعہ, تو انہوں نے کہا جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں. تو دیکھیں حضور نے جنت عطا فرما دی. ساری حدیث پوری تو پڑھے, اس کے آگے الفاظ ہیں, نبی اسلام فرمایا اس کے علاوہ بھی کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو. کہا نہیں یا رسول اللہ آپ کا پڑوس ہی چاہیے. تو آپ نے فرمایا کثرت سجود سے میری مدد کر. اب اس کو آپ نے وہ نہیں لینا کہ حضور کا مشکل کشا وہ بن گیا تھا, آپ تو ہر جگہ مدد دیکھ کے تو مشکل کشا بنا دیتے ہیں. کثرت سجود سے میری مدد کر, یعنی تم زیادہ عبادت کرو, میری مدد کرو کہ میں اللہ کو سفارش ڈال سکوں کہ یہ نیک بندہ اس کو میرے ساتھ کر دے. بالکل واضح ہے. بس سل ربیعہ سل ربیعہ سل ربیعہ, جنت مانگ لی جنت مانگ لی. اگے بھی ٹرو نا کہ ملی جنت, تو جنت تو انشاءاللہ آپ کو بھی مل جائے گی. صحیح مسلم میں حدیث ہے جو اذان کا جواب دے اس کے بعد دروشی پڑھے اور الوسیلہ والی دعا مانگے, میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو یہ تعلیم آپ کی دیکھیں کیا ہے, صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی الاسلام فرمایا اے ابو ہریرہ جو چیز تمہیں نفع دے اس کے لیے پوری کوشش کرو, اور دیکھنا کاہلی نہ کرنا, سستی نہ کرنا, اور اللہ سے مدد مانگ کے چلنا. پھر بھی رزلٹ تمہارے خلاف آئے تو کبھی نہ کہنا کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا, اگر میں وہ کر لیتا تو وہ ہو جاتا. یہ اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتے ہیں. یہ صحیح مسلم میں تقدیر والے چیپٹر کی آخری حدیث ہے, کتاب القدر چیپٹر کی. امام مسلم نے اس کے اوپر کنکلوڈ کیا ہے کہ تقدیر پہ کوئی تکیہ کر کے یہ نہیں ہے کہ کوشش چھوڑ دے, سستی نہ کرنا, کاہلی نہ کرنا. یہ نہیں ہے کہ خالی پیپر دیا اس پہ دروشی پڑھ کے پھونکا ہو, اس سے نہیں کو پاس ہوگا. کوشش کرو, اس کے بعد بے شک جو مرضی پڑھ کے پھونک دے رہو. سستی اور کاہلی نہ کرنا, پھر اللہ سے مدد مانگنا. تو نبی علیہ السلام تو کہتے ہیں مدد اللہ سے مانگنا, اور وہ ڈیسائسو حدیث ہے جو جامعہ ترمذی میں ہے, مشکات میں موجود ہے. نبی علیہ السلام نے, ابن عباس کہتے ہیں مجھے سواری کے پیچھے سوار کیا اور مجھے کہا بیٹے اللہ اکبر, اللہ کے حقوق کی حفاظت کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا. ذرا الفاظ غور سے سنیں, اللہ کے حقوق کی حفاظت کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا. کیا زبردست الفاظ ہے. اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کر, تو ہمیشہ اپنے رب کو اپنے سامنے پائے گا, تیری مدد کے لیے وہ ہر وقت ہوگا. اور جب بھی تجھے سوال کرنا ہو تو صرف اللہ ہی سے کرنا, اور جب مدد مانگنی ہو وستعین باللہ تو صرف اللہ سے مدد مانگنا. اور بچے جان لیں اگر پوری امت مل کے تجھے ذرے کے برابر بھی نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو نہیں پہنچا سکیں گے, اور اگر ساری امت زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ذرے کے برابر تمہیں فائدہ بھی پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکیں گی مگر جو اللہ چاہے. اور پھر حضور نے اس کو مزید مور لگائی, آپ نے فرمایا کہ تقدیر کے صحیفے خشک ہو چکے ہیں اور قلم اٹھا لیے گئے ہیں, یعنی جو اللہ نے فیصلہ کیا ہے نا وہی ہونا ہے. یہ حدیث کتنی ڈیسائسو ہے. نبی علیہ السلام اپنے اصحاب کی تربیت کرتے تھے کہ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے. اچھا جی, 8واں اشکال. وہ کہتے ہیں ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی, صحیح بخاری میں آتا ہے حضور کے پاس پنڈلی لے کے آ گیا, حضور نے جوڑ دی, ہاتھ پھیرا. بخاری مسلم میں اشوب چشم مولا علی کو ہوا, حضور نے تھوک مبارک لگائی, ٹھیک ہو گیا. بخاری مسلم میں آتا ہے بارش نہیں ہو رہی تھی, حضور نے دعا کی, بارش شروع ہو گئی. جتنے یعنی حضور کے معجزات ہیں نا اس سے وہ کہتے ہیں آپ حضور سے مدد مانگنی ہے. سر یہ آج اگر نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوں تو ہم اپنا ہر مسئلہ حضور کے پاس ہی لے کے جائیں گے. مسئلہ ہے حضور کی وفات کے بعد کا, جب آپ سے ہم کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے. یہ تو مجھ سے پھکی لے لیں, ثقیفہ بنی ساعدہ کے اندر جو کچھ ہوا جس کی وجہ سے آج تک امت دو ٹکڑے ہیں, سنی شیعہ اختلاف, تو مولا علی اور ابو بکر کیوں نہیں حضور کی قبر پہ چلے گئے یا رسول اللہ, بلکہ میت بھی باہر تھی 2 دن تک, تو یا رسول اللہ فیصلہ کریں آپ کا سکسیسر کون ہے. نہیں, جنگ جمل صفین نہروان کے وقت کسی نے روضہ شریف میں جا کے حضور سے مشورہ کیوں نہیں کیا. سیدہ عائشہ 47 سال تک اس حجرے میں رہی جہاں پہ قبر مبارک تھی, کوئی مشورہ کچھ بھی نہیں.
آپ کے فضائل درود میں شیخ زکریا لکھتے ہیں تبلیغی جماعت والے اور دعوت اسلامی کے الیاس قادری صاحب فضائل سنت میں کہ 555 ہجری میں شیخ احمد رفاعی کے لیے حضور نے قبر سے ہاتھ باہر نکال لیا اور 90,000 لوگوں نے یہ منظر دیکھا. اس زمانے میں جب جو ہے مسجد نبی میں 90,000 کا مجمع بھی نہیں تھا کہانی. اور وہ دیکھنے والوں میں شیخ عبد القادر جیلانی کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے. اور عبد القادر جیلانی بیچارے دیکھتے ہی رہے, انہوں نے چومے ہاتھ اور انہوں نے مرید نے چوم لیا شیخ احمد رفاعی نے. سب کہانیاں جوڑی ہوئی ہیں, جوڑتے رہے. یہ کچھ صحابہ کے ساتھ نہیں ہوا. تو یہ یعنی نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ جو معجزات ہیں یہ تو ہم آج بھی مانتے ہیں حضور موجود ہوں. اور میں اب اس سے زیادہ سخت بات کرنے لگا ہوں, برا نہیں ماننا. اگر کسی کو یقین ہے کہ ایسا ہوتا ہے تو اپنی ایک پنڈلی کی قربانی دے نا, خود ہی توڑ کے لے آئے. روضہ شریف تک ہم اسے لگا دیتے ہیں, ویزا لگوا دیتے ہیں, وہاں پہ روضہ شریف پہ آپ کو لے جاتے ہیں. جائیں اپنی پنڈلی کی ہڈی جوڑ کے بتائیں, ان کو بھی پتہ نہیں جوڑے گی. ہاں نبی علیہ السلام اگر دنیا میں موجود ہوں تو یقیناً ہاتھ پھیرنے سے یہ ہو جائے گا. ان کو بھی پتہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں نہیں ہوگا. حضور کی وفات کے بعد کیا لوگ جا کے قبر سے جا کے مانگا کرتے تھے؟ بخاری مسلم سے یہ معجزہ پیش کرتے ہیں 1500 صحابہ کے لیے پانی کے چشمے جاری ہو گئے مبارک انگلیوں سے, بالکل ہوئے. لیکن حضور کی وفات کے بعد کیا قبر سے جا کے کوئی کہتا تھا جی آپ انگلیوں سے چشمے جاری کریں؟ اور میں نے تو بتایا صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے, حضرت عمر نے ایک سفر کے دوران حضور کو پانی جمع کر کے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اپنا مبارک ہاتھ رکھ کے دعا فرمائیں نا, اس میں سے چشمے جاری ہوں. اور وہی حضرت عمر صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے 1010, وہ کہتے ہیں انا کننا نتوسل الیک بنبینا, اے اللہ پہلے ہم آپ کے نبی کے وسیلے سے آپ کے پاس آتے تھے, یعنی حضور کے ذریعے آپ کی طرف متوجہ ہوتے تھے. حضور کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہوتی تھی. اب ہم آپ کے نبی کے چچا کو لے کے آئے, ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما, بارش ہو جاتی. تو حضرت عمر کہہ سکتے تھے نا یا رسول اللہ جب آپ قبر سے باہر تھے تو آپ چشمہ جاری کرتے تھے, اب آپ قبر میں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, احمد رفاعی کے لیے تو آپ نے نکالنا ہی ہے, تو آپ قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالیں اور امت کو سیراب کر دیں. تو یا پھر کہ حضرت عمر جو ہے وہ وہی عقیدہ رکھتے تھے جو قرآن و سنت میں اور جو ہم پیش کر رہے ہیں کہ وفات کے بعد اب وہ کمیونیکیشن گیپ نہیں ہوگا. حیات النبی اپنی جگہ موجود ہے, لیکن دنیاوی حیات نہیں, آخرت کی حیات ہے. حیات النبی پہ سب سے زیادہ ویڈیوز ہی میری ہیں, لیکن وہ دنیاوی حیات نہیں ہے, آخرت کی زندگی ہے جس میں نہ سانس ہے, نہ کھانا پینا ہے دنیا والا, نہ ٹوائلٹ ہے. آج بھی قبر مبارک اگر آپ کھودیں تو نبی علیہ السلام اسی حالت میں لیٹے ہوئے ہوں گے جس طرح 800 سے 1400 سال پہلے آپ کو دفنایا گیا تھا. کوئی سانس نہیں لے رہے ہوں گے, اسی حالت میں ہوں گے. آپ اس زندگی کو آبزرو کر ہی نہیں سکتے. تو یہ پیش کرنا ہے معجزات کے ذریعے, یہ بالکل جھوٹ ہے. ورنہ تجربے کے لیے پھر تیار ہو جائیں, جس نے پنڈلی کی قربانی دینی ہے تو کریں. پھر 9واں اشکال وہ کہتے ہیں جی اس کو بلکہ شعر بنا دیا, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے گر قیامت میں گر مان گیا. وہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے کہ قیامت میں تو نے بھی حضور سے شفاعت کرانی ہے, تو آج کیوں نہیں حضور کو مدد کے لیے پکارتا؟ ادھر تو نے حضور کو ہی پکارنا نا. سر اس لیے پکارنا ہے کہ حضور سامنے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں بھی جب سامنے موجود تھے تو حضور کو اپنے مسئلے بتانے تھے, آخرت میں بھی جب حضور علیہ السلام سامنے آئیں گے تو ان کے سامنے ہی ان کو ہی ہم اللہ کے حضور اپنا وسیلے کے طور پہ پیش کریں گے, انہی کے ہاتھ پہ شفاعت کا دروازہ کھلے گا. لیکن یہ بیچ والا پورشن آپ نے کہاں سے نکال لیا؟ جیسے آپ تراویح سے 20 تراویح نکال لیتے ہیں اور یوفون سے یوفون نکال لیتے ہیں, مسقال ذرۃ خیر یرا سے مسقال نکال لیتے ہیں. الفاظ کے میچ کرنے سے وہ چیزیں نہیں نکل آتی. تو حدیث شفاعت والا معاملہ ڈفرنٹ ہے, ورنہ میں نے حضرت عمر والا بتا دیا. وہ تو کہتے ہیں جب تک نبی موجود تھے ان کے ذریعے متوجہ ہوتے تھے, اب ان کے چچا کو ان کی دعا کی برکت سے. وہ کہتے ہیں جی مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک روایت ہے اور حافظ ابن کثیر نے بھی نقل کی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر جو 64 ہے, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, جب اپنی جانوں پر ظلم کرو تو حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ, حضور شفاعت کریں گے تو اللہ توبہ قبول کرے گا. اس آیت کے کانٹیکسٹ میں ابن کثیر بھی لے کے آئے کہ ایک جو ہے نا وہ اعرابی حضور کی قبر پہ حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ قرآن میں تو حکم ہے کہ یہ حکم حضرت عمر کو نہیں پتا تھا اور ایک پینڈو کو پتا چل گیا, اپنی عقل کا علاج کراؤ. اسی لیے کہا گیا نا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. صحیح بخاری 1010 میں تو حضرت عمر کہہ رہے ہیں اللہ جب تک نبی موجود تھے ہم ان کو وسیلے کے طور پہ پیش کرتے تھے, اب ان کے چچا کو لے کے آئے ہیں. تو حضرت عمر کو نہیں پتا تھا, میں جا کے ڈائریکٹ پہ قبر پہ جا کے ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤ کا پڑھ لوں. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. تو وہ کہتے ہیں بھی وہ خواب میں حضور کی زیارت ہوئی اور کہا کہ عمر کو میرا سلام کہنا اور کہنا ان قریب بارش ہو جائے گی, اور کئی کہتے ہیں قبر سے آواز آ گئی, عمر کو سلام کہنا اور اسے کہنا عوام پہ نرمی کرے. سر یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں جو روایت ہے نا اس میں آمش مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہا ہے اور سما کی تصریح نہیں ہے. اور صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے یہ پیٹ رول لکھا ہے کہ مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح سے کے بغیر, حدثنا یا اخبرنا کے بغیر قابل قبول نہیں ہوگی. ایک جعلی روایت کو لے کے عقیدہ گھڑ رہے ہیں جو بخاری کی 1010 نمبر حدیث کے بھی خلاف ہے اور قرآن کی اس آیت کے کانٹیکسٹ کے بھی خلاف ہے. سر یہ قرآن ذرا کھولیں, سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کو کہا ہے کہ یہ طاغوت کے پاس فیصلے کرواتے تھے, حالانکہ نبی علیہ السلام کو اپنا حکمران مانا ہوا تھا, اوپر سے کلمہ گو تھے اندر سے منافق تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب جو انہوں نے ظلم کیا نا کہ اپنا فیصلہ کافروں سے کروایا, تو اب ان کو چاہیے حضور کے سامنے آئے, حضور سے معافی مانگے,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور ان کی شفاعت کریں کہ جو انہوں نے یہ مس بیہیو کیا کہ بجائے حضور کو جج ماننے کے جا کے یہودیوں سے فیصلہ کروایا، پھر اللہ ان کو معاف کرے گا. وہ تو کنٹیکسٹ ہی ڈیفرنٹ تھا، اس کو آپ نے پکڑ کے حضور کی وفات کے بعد کیسے لگا دیا؟ بات کون سی تھی؟ اور وہ کہتے ہیں یہ آیات جنرلائز ہیں. اچھا جی جنرلائز ہے تو وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اس کے تحت سقیفہ بنی ساعدہ پھر کیوں ہوا؟ جنگ جمل صفین نہروان کیوں ہوئی؟ صحابہ کیوں نہیں قبر رسول سے جا کے فیصلہ کرواتے رہے؟ اس وقت تو قبر میں بھی نہیں نبی علیہ السلام گئے تھے، 2 دن تک تو میت مبارک باہر تھی، جنازہ جاری تھا، کسی کو وسوسہ بھی نہیں آیا کہ حضور سے ہی جا کے پوچھ لیں، کیونکہ اس زمانے میں عقیدے نہیں ہوا کرتے. یہ آج کے جھگڑے ہیں جی، عطائی ذاتی، مستقل بالذات، غیر مستقل بالذات، پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. اور جناب صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک صحابی نے حضور کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے کہا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جو اللہ رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا، ومن یعصہما، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی فقد غوا، وہ گمراہ ہو گیا. آپ نے فرمایا بئس الخطیب انت، کتنا برا خطیب ہے تو نے یہ کیوں کہا ان دونوں کی؟ حالانکہ جملہ کانٹیکسٹ کے ساتھ درست تھا کہ جو اللہ رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ ناکام ہوا. لیکن حضور نے فرمایا دونوں نہیں کہنا، اللہ ایک ہے. تمہیں کہنا چاہیے ومن یعص اللہ ورسولہ فقد غوا. اس نے نہیں آگے سے کہا کہ ہک ہے ہک ہے ہک ہے، جڑا ہک کی ڈھوں آکے وہ کافر و مشرک ہے. وہی مواحد ہے جڑا ہک کی ڈھوں آکے. اور ابو داؤد میں آگے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا قم اذهب، اٹھ نکل ادھر سے، تو نے مجھے اللہ کے ساتھ شامل کر دیا. اور مسند احمد میں اور امام بخاری کی کتاب ادب المفرد میں ایک صحابی نے کہہ دیا یا رسول اللہ ما شاء اللہ وشئت، اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ عدلا، اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا؟ قل بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کیا جو اکیلا اللہ چاہے. اس نے نہیں کہا یا رسول اللہ میں آپ کو عطائی مان رہا ہوں، غیر مستقل بذات مان رہا ہوں، اور میں اللہ کی اطاعت سے ہی مان. اس زمانے میں یہ کہانیاں نہیں سناؤندیاں بھائی، اردو دین سیدھا سیدھا سی. تو اسی واسطے اسی سیدھا سیدھا دین اتو بیان کر رہے ہیں، کتاب والا دین اللہ کے فضل سے. آخری اشکال ہے جی 10واں، جس میں میرا پورا لیکچر بھی ہے، مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں. وہ کہتے ہیں یہ کہانیاں اپنی کون رکھو، شرک کا کوئی خوف ہی نہیں رہا. اچھا نہیں خوف ہے تو یہ صحیح مسلم میں کیوں حدیث ہے، صحیح بخاری میں کہ دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو ان کے ماننے والوں نے کیا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور رسول ہی کہنا. تو کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کو تو گارنٹی ہے وہ شرک نہیں کرے گی، تو آپ یہ ہمیں نصیحت کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ حدیث بخاری مسلم میں کیوں ہے کہ آپ اپنی وفات کے دنوں میں اپنے چہرے مبارک سے چادر ہٹاتے تھے اور کہتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا تھا. تم میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا. اور اس کے آگے حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ حضور کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم زائرین کی زیارت کے لیے اوپن قبر کو چھوڑ دیتے، لیکن حضور ہمیں ڈرا رہے تھے اس لیے ہم نے اوپن زیارت کے لیے قبر کو نہیں چھوڑا، بلکہ حجرے کے اندر ہی رہی. اب تو خیر وہاں اجازت سے بھی کوئی نہیں اندر جا سکتا. تو کسی کو نہیں پتا تھا مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں. تو اس پہ میری پوری یوٹیوب پہ ویڈیو پچھلے دنوں ریکارڈ ہوئی ہے، مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں. یہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو اور صحابہ کے پیٹرن پہ چلنے والی ایک خاص اسکول آف تھاٹ کو یہ بات کی تھی کہ قیامت تک ایک میرا امت کا گروہ ایسا ہے جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا. باقیوں کے لیے نہیں آیا، وہ تو ابو داؤد میں خود ہی آپ کہتے ہیں 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا. حضور اس زمانے میں وہ صحابہ تھے جن سے شرک کا خوف نہیں تھی، اور صحابہ کے زمانے سے قیامت تک ایک گروہ. ورنہ تو یہ خود بھی مانتے ہیں کہ نصیریہ جو علی اللہ کہہ رہے ہیں اس وقت وہ یہود و نصارہ کا گروہ ہے، کوئی شیعہ سے نکلا ہے. قادیانی جو ختم نبوت میں شرک کر رہے ہیں سنیوں سے نکلے ہیں. اور حلولیہ جن کو کشف المعجوم میں خود علی اجویری صاحب نے کہا یہ گمراہ فرقہ ہے جو کہتے ہیں بندے کے اندر اللہ گھس جاتا ہے، یہ شرک نہیں ہے. اور وہ انہوں نے لکھا ہے یہ اہل سنت کے جو گمراہ فرقے ہیں ان میں سے ایک فرقہ ہی ہے. خود انہوں نے مانا ہے کہ سنیہ دے جڑے 12 فرقے نے 10 آکتے نے 2 گمراہ ہیں، انہیں حلولی ہے جو حلول کا عقیدہ رکھتا ہے. تو یہ شرک تو ہوا ہے. اور اس حدیث کی شرح آپ ابن حجر اسقلانی کی فتح الباری پڑھ لیں یا عمدۃ القاری جو ہے پڑھ لیں بدر الدین عینی کی، دونوں نے لکھا ہے کہ پوری امت کے لیے گارنٹی نہیں ہے، خاص طبقے کے لیے، ادروائز امت میں لوگ شرک میں مبتلا ہوئے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے جس کے جنازے میں 40 ایسے لوگ شریک ہوں جو شرک نہ کرتے ہوں تو ان کی شفاعت قبول کر لی جائے گی. تو جنازہ تو پڑھتے ہی مسلمان ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ الانعام کی آیت نمبر 82 الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ شرک نہ کیا وہی قیامت والے دن امن میں ہوں گے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ شرک کون نہیں کرتا ہوگا، ظلم کون نہیں کرتا ہوگا؟ صحابہ تو چھوٹے سے گناہ کو بھی ظلم سمجھتے تھے. تو حضور نے فرمایا یہاں ہر ظلم نہیں، اس ظلم سے مراد ہے ان الشرک لظلم عظیم. سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 تلاوت کی نبی علیہ السلام نے کہ یہاں شرک یعنی جو ایمان لانے کے بعد شرک نہ کرے اس کے لیے گارنٹی ہے کہ وہ امن میں ہوگا. باقی گناہوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ ٹالریٹ کر لے گا. اور سر وہ جو حدیث ہے ترمذی میں اور مسند احمد میں کہ جو شخص
10 دفعہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد بیدہ الخیر یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، فجر اور مغرب کے بعد بغیر پاؤں بدلے تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی سوائے یہ کہ وہ شرک خود ہی کر لے. اس میں الفاظ ہیں تو حضور کو تو کہنا چاہیے شرک ختم ہو گیا تو پھر شرک کہاں سے کر لے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے بھی اگر کوئی شرک کر رہا ہے نا تو بے شک وہ نماز کے بعد لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے یا موت کے وقت لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، کوئی فرق نہیں پڑنا اگر ساتھ وہ شرک کر رہا ہے. جو سورہ یوسف میں آیا کہ اکثریت لوگوں کی اللہ پر اس حال میں ایمان لاتی ہے کہ وہ شرک بھی کر رہی ہوتی ہے ساتھ. چلو مسلمان تو برا مانیں گے، غیر مسلم اللہ کو مان بھی رہے ہیں اور شرک بھی کر رہے ہیں ساتھ. کرسچن اللہ کو مان رہے ہیں، ہندو اللہ کو مان رہے ہیں، ساتھ شرک بھی کر رہے ہیں. تو یہ پورا ڈیٹیل ٹاپک تھا، اس کے اوپر میں نے الگ سے ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے. 5 لیکچرز میں اینڈ پہ بتا دیتا ہوں چونکہ میں سب کچھ کور نہیں کر سکتا. نمبر 1، مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں، رومن میں لکھیں. نمبر 2، وسیلے کے ذریعے دھوکا. وسیلے کو ہم مانتے ہیں لیکن وسیلہ استعانت کو ثابت نہیں کرتا. نمبر 3، قصہ موسیٰ اور خضر، اس کے اوپر پوری تصوف کھڑی کی ہے، پورا لیکچر دیا ہے. نمبر 4، تخت بلقیس. کہتے ہیں بندہ لبو کیڑا سی، بندہ لب لے، میں لب لے، اللہ نے ایسا بندہ اٹھ چھڑیا کہ انہیں سارے بندے لب لینے. اور 5واں حضرت اویس کرنی، وہ کہتے ہیں ویسی روحانی سلسلہ ہوتا ہے. یہ 5 لیکچرز ہیں، یعنی یہ 5 گھنٹے مزید ہیں، لیکن قرآن کلاس متحمل نہیں ہے. ایک ایک حدیث جے پی جی ڈسپلے کروایا، ایک ایک حدیث کا نمبر ڈسپلے کرایا. یہ 5 لیکچر آپ دیکھیں تو اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ساری کی ساری گیم سمجھ آ جائے گی. آخر میں حدیث بیان کرتا ہوں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. تم بھی اگلے لوگوں کے راستے پہ چل پڑو گے قدم بقدم بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی کام کرو گے. صحابہ نے کہا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہے؟ آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو اور کون مراد ہے؟ تو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے کہا کہ یہاں یہود و نصارہ کا فیشن مراد ہے، شرکی عقائد مراد نہیں ہے. ہم نے کہا نا، اس حدیث کا بھی شان نزول شاد ارشاد موجود ہے جامعہ ترمذی میں اور مشکات میں بھی موجود ہے کہ صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہم غزوہ حنین کے موقع پر ایک درخت کے پاس سے گزرے جسے ذات انوات کہا جاتا تھا، اور مشرکین عرب جنگ کے لیے اپنا اسلحہ اس پہ پہلے لٹکاتے تھے تاکہ اس سے برکت حاصل کریں. ان کا عقیدہ تھا اس سے ہم جنگ جیت جائیں گے. تو صحابہ نے جب دیکھا تو کہا یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لیے کوئی اس طرح کا ایک درخت مقرر کر دیں. آپ نے کہا سبحان اللہ، آج تو تم نے وہی بات کر دی جو موسیٰ کے ماننے والوں نے کی تھی. پھر نبی علیہ السلام نے سورۃ الاعراف کی آیت تلاوت کی کہ موسیٰ کے ساتھی جب ایک جگہ سے گزرے جہاں پہ کچھ لوگ بتوں پر دھیان کیے ہوئے اعتکاف بیٹھے تھے تو کہا ہمارے لیے بھی اللہ کا کوئی بت بنا دے. حضور نے کہا تم مجھ سے اللہ کا بت مانگ رہے ہو؟ کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ ہم نے اللہ کا بت کہا، ہم تو فیض کے لیے ایک درخت مانگ رہے ہیں. تو اسی قبروں پہ چٹ دے ہو. حضور نے درخت نہیں چٹن دیتا اور کہا کہ اے بھی اللہ کا بت بنا لگے ہو تسی. تو آپ فرمایا تم نے موسیٰ کے ماننے والی بات کر دی. پھر آپ فرمایا اللہ کی قسم تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے، یعنی جو شرکیہ کام انہوں نے کیے تم بھی کرو گے، یعنی اس امت میں بھی یہ کام آئیں گے. تو یہ حدیث بخاری مسلم کی وہ شرح بیان کر رہی ہے کہ یہاں مراد فیشن نہیں ہے بلکہ شرکیہ عقائد ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے معاف کر دے. ہمیں شرک کی لعنت سے بچائے، توحید کے اوپر قائم رکھے اور اس کا صفائی بننے کی توفیق عطا فرمائے. امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیامت والے دن ہمیں شفاعت نصیب فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.